قاہرہ کی سڑکیں اس وقت تک الجزیرہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر براہ راست نظر آ رہی تھیں جب تک مصر کی حکومت نے اس کا سیٹلائٹ جام نہیں کیا تھا۔ مظاہرین کہاں اکٹھے ہوں گے اس کی اطلاع ٹویٹر پر دی جا رہی تھی جب تک کہ مصر کی حکومت نے انٹرنیٹ بلاک نہیں کیا۔ اطلاعات کے نئے طریقے حکومت مخالف مظاہروں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں الجزیرہ انگلش کے رپورٹرز قطر کے ہیڈ کوارٹرز سے براہ راست نشریات وصول کر رہے ہیں۔ نک ٹاکسوگ واشنگٹن بیورو کے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں۔ حکام نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ فی الحال الجزیرہ پورٹیبل یعنی سفری سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے قاہرہ کی براہ راست کوریج دے رہا ہے۔ نیوز اینکر مصر میں اپنے نمائندوں کا نام بتائے اور یہ بتائے بغیر کہ وہ کس جگہ موجود ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان نمائندوں کے پریس کارڈ کھو چکے ہیں اور کچھ جیل میں ہیں۔ قاہرہ سے نشریات کے لیے الجزیرہ کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا ہے اور بیورو بند ہے۔ یہ سب مصر کی حکومت نے گزشتہ ہفتے کے اختتام پر کیا۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، اگر آپ معلومات کو کنٹرول کرنا چاہیں، کوئی بھی ذریعہ جو ایسی اطلاعات دیتا ہے جو آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ پریشان ہوں گے، خاص طور پر اگر آپ کسی سرکاری عہدے پر فائز ہوں۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر سٹیون لیونگسٹن مصر سے ٹویٹر پر آنے والے پیغامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے موبائل فونز کے ذریعے ٹویٹ کر رہے ہیں۔ لوگوں نے اسمارٹ فونز کے ذریعے جمع ہونے کی جگہوں کا انتخاب کیا اور پولیس کی موجودگی سے خبردار کیا۔ اس ہفتے موبائل سروس پر بھی نظر رکھی گئی ہے۔ گوگل نے ایک نیا سلسلہ اسپیک ٹو ٹویٹ شروع کیا ہے۔ مصر کے لوگ فون کر کے وائس میسج چھوڑ سکتے ہیں جو ٹویٹر فیڈز پر شائع کر دیا جائے گا۔ لیونگسٹن کے مطابق ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو زیادہ وقت تک بلاک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کاروباری افراد اپنے موبائل فون استعمال نہ کر سکے تو کچھ دنوں کے بعد یہ پابندی مصر کو عالمی معیشت سے ملانے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ لیونگسٹن کہتے ہیں کہ مظاہرین انٹرنیٹ کی ایک سہولت ایونٹ میپنگ سے مدد لیتے ہیں۔ نقشے پر یہ لال نشان دیکھیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگ ان معلومات کو دیکھ کر درست جگہ پہنچتے ہیں۔ اگر اس جگہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو عام لوگ ہی ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے اس ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں۔ نچلی سطح کے رابطوں میں سرکاری مدد شامل نہیں اور اس کا کوئی لیڈر بھی نہیں۔ یہ لوگوں کی طرف سے چلائی گئی تحریک ہے جو معلومات کے جدید ذرائع استعمال کر کے آمروں کی حکومتوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ پروفیسر لیونگسٹن کہتے ہیں کہ ماہرین نئی ٹیکنالوجی کے مستقبل اور عوام کو دبانے والی حکومتوں پر اس کے اثرات کے متعلق متفق نہیں ہیں۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی لوگوں کو آزادی دلائے گی، جبکہ کچھ کے خیال میں اس سے حکمرانوں کو مدد ملے گی کہ وہ اپوزیشن کو ڈھونڈ کر انہیں دبا سکیں۔ کیرولن پرسوتی کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔